حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آب زمزم۔ ایک بے آب و گیا صحرا میں جہاں ہر طرف خشک سالی اور بنجر زمین کا راج تھا، اچانک ایک معجزاتی چشمہ پھوٹا جو آج تک لاکھوں مومنین کے دلوں کو راحت اور تازگی بخشتا ہے۔ جان اس حیرت انگیز داستان کو کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے زمین سے وہ مقدس چشمہ جاری ہو گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے صبر کی ایک ابدی نشانی بن گیا۔ یہ چشمہ نہ صرف جسمانی پیاس کو مٹاتا ہے بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رحمت کی علامت بھی ہے، جو ہزاروں سالوں سے ظہور پذیر ہے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ماں ہے، اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے تپتے سورج کے نیچے ایک ایسی وادی میں کھڑی ہے جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی، نہ خوراک، نہ انسان، صرف تنہائی، خاموشی اور ایک سوال: کیا واقعی اللہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ کوئی داستان نہیں بلکہ ایک سچی حقیقت ہے، ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف تاریخ کا رخ موڑا بلکہ ایمان، صبر اور رب کی مدد کا وہ عظیم پیغام دیا جسے آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی لمحہ تھا جب بے آب و گیا مکہ کی سرزمین پر اللہ کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی اور ان کے پیروں تلے اس معصوم بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین نے اللہ کے حکم سے راز افشا کیا، اور تب ایک چشمہ پھوٹ پڑا، لیکن کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ تھا زمزم، اللہ کی رحمت، قدرت اور برکت کا وہ ابدی نشان جو صدیوں سے جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پانی کس معجزے سے نکلا، اس کی روحانی اہمیت کیا ہے، اور آخر کیوں کہا جاتا ہے کہ زمزم کا ایک گھونٹ شفا بھی ہے اور عبادت بھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے صحراؤں کی اس بے آب و گیا وادی کی جانب جہاں ایمان، قربانی اور رب پر بھروسے کی وہ داستان جنم لیتی ہے جو ہر دور کے انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے اور ان کے اہلیہ حضرت سارہ بھی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اولاد کی امیدیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی برسوں سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر رہے تھے، لیکن تقدیر نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اولاد کی خواہش سے لبریز تھا، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت سارہ نے اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک ننھا سا فرشتہ صفت بچہ دنیا میں آیا، اور وہ بچہ جس کی پیدائش نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا بلکہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی تاریخ کا دھارا بھی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش صرف ایک بیٹے کی پیدائش نہ تھی بلکہ یہ اللہ کے وعدوں کی تکمیل، ایمان کی آزمائش اور ایک نئی امت کے آغاز کا اعلان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر برسوں بعد وہ مسکراہٹ لوٹ آئی جو باپ بننے کی خوشی سے پھوٹتی ہے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ انعام ایک بڑی آزمائش کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے ساتھ باپ نے صحرا کی تنہائیوں میں اللہ کے حکم پر قدم رکھا، جس کے لیے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی اور جس کی نسل سے آخرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اکثر انہیں اپنی گود میں لیے رکھتے یا کاندھوں پر بٹھا کر پیار و شفقت کا مظاہرہ کرتے۔ یہ منظر حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے پریشان کن تھا، کیونکہ ان کے اور حضرت ہاجرہ کے درمیان فطری رقابت پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں بیویوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن فضا میں کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک دور افتادہ مقام مکہ کی بے آب و گیا وادی کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے اور اس ویران وادی میں، جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع یعنی ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں کہا جاتا ہے، کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی رکھ کر خاموشی سے واپس پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ گھبرا کر پیچھے آئیں اور سوال کیا، آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، اللہ کے سہارے۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا۔ تب حضرت ہاجرہ نے دل پر یقین کا چراغ جلا کر کہا، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے قریب ایک مقام روحا میں چھوڑا جہاں نہ انسانوں کا گزر تھا نہ پانی کا کوئی نام و نشان۔ اس بے آب و گیا وادی میں صرف کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ ان کا کل اثاثہ تھا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثنیہ کے مقام پر پہنچے جہاں حضرت حاجرہ اور اسماعیل نظر سے اوجھل ہو گئے تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب ایک بنجر وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ ناظرین، ادھر جب پانی کا مشکیزہ تھوڑی سی کھجوریں ختم ہو گئیں تو شیرخوار اسماعیل بھوک اور پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ ارد گرد سنسان بیابان تھا، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بی بی حاجرہ بے چین ہو کر قریبی پہاڑیوں پر چڑھ گئیں، شاید کوئی پانی کا ذریعہ نظر آ جائے، لیکن وہاں صرف خشک چٹانیں اور پتھریلی زمین تھی۔ جب بچے کی تنہائی کا خیال آتا تو جلدی سے نیچے واپس آتی۔ بچہ شدت فاقہ سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا خود بھی کئی وقت سے بھوکی اور پیاسی تھی۔ کمزوری کے باعث جسم نڈھال تھا، مگر پھر بھی ہمت کر کے دوسری جانب کی پہاڑی پر گئیں کہ شاید کسی بستی یا قافلے کا پتہ مل جائے، لیکن وہاں بھی صرف ریت اڑتی دکھائی دی۔ وہ دوبارہ نیچے اتریں، بچے کے قریب آئیں اور پھر اضطراب میں ایک بار پھر پہاڑی کی سمت دوڑ گئیں۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں بار واپس آئیں تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ایک شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا جہاں وہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی چکر لگانا آج لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ صفا سے مروہ کی طرف گئیں اور مروہ پر پہنچی تو ایک اجنبی سی آواز سنی جیسے کسی کے قدموں کی چاپ ہو۔ وہ چونک کر بولی، چپ ہو جاؤ، کچھ سننے دو۔ پھر دوبارہ سنا اور کہنے لگی، لگتا ہے کوئی غیبی مدد آ پہنچی ہے۔ جب توجہ سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام زمزم کے مقام پر کھڑے نظر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر یا تو اپنا قدم مارا یا بازو سے زمین کو ہلایا اور اسی لمحے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اپنے ہاتھوں سے پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور برتن میں بھرنے لگی، جبکہ پانی مسلسل تیز رفتاری سے بہتا رہا۔ وہ ایک طرف پانی کو روکتیں اور دوسری طرف برتن بھرتیں۔ یہ منظر نہایت عجیب اور ایمان افروز تھا، کیونکہ بنجر وادی میں یہ پانی رب کریم کی طرف سے غیبی رزق کی صورت میں عطا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو یوں ہی بہنے دیتی یا نہ روکتی تو زمزم بہتا دریا بن جاتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے نونہال کو بھی پلایا۔ اس وقت کعبہ کی عمارت ایک بلند ٹیلے پر تھی اور جب بارش ہوتی تو سیلاب دیواروں کو نقصان پہنچاتا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم قدا کے راستے سے مکہ پہنچا اور نچلی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں انہوں نے ایک پرندہ منڈلاتے دیکھا، کہنے لگے، ہم اس وادی سے بخوبی واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں ہوتا اور یہ پرندہ صرف پانی کے مقام پر ہی چکر لگاتا ہے۔ انہوں نے چند افراد کو روانہ کیا کہ وہ پانی کی تصدیق کریں۔ جب وہ مقام زمزم پر پہنچے تو سیدھا سیدہ حاجرہ کو پایا۔ پوچھا، کیا ہم یہاں سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ فرمایا، یقیناً، مگر پانی پر میرا حق رہے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل نہایت مانوس مزاج تھی، انہیں قبیلہ جرہم کا آنا پسند آیا۔ قبیلے نے اپنے گھرانے بھی بلوا لیے اور یوں ایک چھوٹی سی بستی بس گئی۔ سیدنا اسماعیل جوان ہوئے، قبیلہ جرہم سے عربی زبان سیکھی اور اتنے محبوب بن گئے کہ انہی میں سے ایک خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا کامل ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کا انعام زمزم کی شکل میں عطا فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان توکل اور اطاعت کے راستے پر ہوتا ہے تو اللہ رزق اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن جب سرکشی اور فساد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو یہی نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ کسی قوم پر اپنی دی ہوئی نعمتیں نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنے طرز عمل کو نہ بدل ڈالے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبے کی نگہبانی ان کے اولاد کے حصے میں آئی اور بنو جرہم اس کے متولی بنے، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے مکہ کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا، زائرین پر ظلم کرنے لگے اور کعبہ کی نظریں خود استعمال کرنے لگے۔ نتیجتاً ان کا احترام جاتا رہا۔ پھر قبیلہ خزاعہ نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں وادی سے نکال دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخلص پیروکار تھے۔
یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ کی بشارت کے مطابق خوب برکت ہوئی۔ ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جن سے 12 قبائل وجود میں آئے اور ہر بیٹا اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف تھے ہی، ان کی اولاد نے بھی یہ ذمہ داری نسل در نسل نبھائی۔ ان کے بڑے بیٹے نابت کو خانہ کعبہ کے انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بنو جرہم جو ان کے قریبی سسرالی رشتہ دار تھے ان کی حمایت اور خدمت میں شریک ہو گئے۔ جب بنی اسماعیل کی تعداد میں اضافہ ہوا تو وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے جہاں اللہ نے ان کو برکت دی اور کئی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں بنو جرہم کو مکہ میں زیادہ اختیار حاصل ہوا اور وہ بیت اللہ کے خادم بن بیٹھے۔ ابتدا میں انہوں نے اخلاص سے خدمت انجام دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ غفلت، لالچ اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کی نظریں خود کھانے لگے، زائرین کی خدمت کو بوجھ سمجھا جانے لگا اور ان پر ظلم و ستم کا رویہ اپنایا گیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی حرمت کی بھی پرواہ نہ رہی۔ ان کی نوجوان نسل دولت کی فراوانی کے باعث عیاشی، تکبر اور جرائم میں ملوث ہو گئی۔ ان کا معمول بن چکا تھا کہ وہ زائرین کا مال حتیٰ کہ عزت تک لوٹ لیتے۔ قوم کے بزرگ اس زوال کو روکنے میں ناکام رہے اور قوم جرہم کے سردار مزاج بن عمرو بن حارث اس صورتحال سے مایوس ہو گئے۔ وہ حرم مقدس کی بے حرمتی اور گناہوں سے لرزاں و ترساں تھے کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ یمن سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک طاقتور فوج مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ 3 دن کی شدید جنگ کے بعد بنو جرہم کو شکست ہوئی اور وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب واقع زمزم کے کنویں میں اپنا اسلحہ، قیمتی سامان پھینک کر کنواں مٹی سے بھر دیا تاکہ اس کا نشان مٹ جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دوبارہ اقتدار ملا تو خزانے کو نکال لیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور مکہ پر قریش کا تسلط مستقل ہو گیا۔ یہ خزانہ جس میں خانہ کعبہ کے لیے مختلف ادوار میں وقف کی گئی سونے چاندی کی اشیاء، قیمتی ظروف اور اسلحہ شامل ہیں، آج تک ایک راز ہے۔ کچھ اشیاء خانہ کعبہ کے اندرونی فرش میں بھی دفن ہیں جنہیں چھونا بھی ممکن نہیں۔ اس خزانے میں سونے چاندی سے بنے اسلحے کے علاوہ کچھ اشیاء خالص لوہے کی بھی ہیں جو اپنی قدامت اور قیمت کے اعتبار سے نہایت قیمتی تصور کی جاتی ہیں۔ اگرچہ بنو جرہم کی بدعمالیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں، لیکن چونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سخت عذاب کا معاملہ نہ کیا، بلکہ صرف مکہ کی حکمرانی اور بیت اللہ کی خدمت کا اعزاز چھین لیا اور انہیں شہر سے بے دخل کر دیا۔ ان کی جگہ بنو خزاعہ کے سردار ربیہ بن الحارث کو حرم شریف کی نگرانی سونپ دی گئی۔ ربیہ کی وفات کے بعد عمرو بن لہی قیادت میں آیا، جو پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی کو فروغ دیا۔ اس نے شام کے علاقے میں عمالقہ قوم کا بت حبل خرید کر خانہ کعبہ میں نمایاں مقام پر نصب کیا، جہاں سے شرک کا آغاز ہوا اور پورے عرب میں بت پرستی عام ہو گئی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، انہوں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی آنتوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ کی سرزمین ظلم و زیادتی کے متحمل نہ تھی۔ جب قبیلہ بنو جرہم نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا تو اس کا پانی خشک ہو گیا اور وقت کی گرد نے اس کے آثار کو مٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا، کئی دور بدلے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب کو اس چشمہ زمزم کی اثر نو دریافت کا ذریعہ بنایا۔ اس وقت تک اس کنویں کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ عبد المطلب نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے حجاج کرام کو پانی پلانے کی خدمت سقایا نہایت خوبی سے انجام دی اور اہل مکہ میں اس قدر منزلت حاصل کی کہ وہ کسی دوسرے کو سردار تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے۔ ایک روز اس صحن کعبہ کے صحن میں حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا، طیبہ کو کھودو۔ اگلے ہی روز وہ شخص آیا اور کہا، برہ کو کھودو۔ تیسرے دن کہا گیا، مسنونہ کو کھودو، اور چوتھے دن واضح الفاظ میں حکم ہوا، زمزم کو کھود دو۔ عبد المطلب نے دریافت کیا، زمزم کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہ چشمہ ہے جو نہ خشک ہوتا ہے نہ کم، حجاج اسے سیراب ہوتے ہیں، اور یہ فضلہ اور خون کے درمیان واقع ہے، سفیدی مائل کبے کی چونچ کی جگہ اور چیوٹیوں کے بل کے پاس۔ جب جگہ کی نشاندہی مکمل ہو گئی تو سردار عبد المطلب نے کدال اٹھائی اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر کھدائی شروع کی۔ ابھی کام کا آغاز ہی ہوا تھا کہ قریش کے سرداروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں سب کا حق ہے۔ عبد المطلب نے انکار کیا تو طے پایا کہ شام کے قبیلہ بنو سعد بن حزیم کی ایک خاتون کاہنہ کے پاس فیصلہ کروایا جائے۔ دوران سفر ان کا قافلہ ایک مقام پر خیمہ زن تھا۔ جب زیادہ راہ ختم ہو گیا اور سب پریشان ہو گئے، اس موقع پر عبد المطلب نے کہا، چلو شاید آگے پانی مل جائے۔ جیسے ہی وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی نے
اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے قدموں تلے مٹی کے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ قافلے والوں نے پانی پیا، مشکیں بھریں۔ قریش اور دیگر قبائل کو بلایا، وہ بھی آئے اور سیراب ہوئے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، عبد المطلب، اللہ کی قسم تم ہی اس خدمت کے حقدار ہو، آئندہ ہم زمزم پر تم سے کوئی نزاع نہیں کریں گے۔ یوں یہ مسئلہ کاہنہ کی ثالثی کے بغیر ہی خوش اسلوبی سے طے پا گیا اور عبد المطلب نے حجاج بیت اللہ کی سقائیت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ ایک طویل عرصے بعد جب نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا تو اس سفر مقدس سے قبل آپ کے سینے مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھلی، میں مکہ میں تھا، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، میرا سینہ چاک کیا، زمزم سے دھویا، پھر سونے کا تشت جو ایمان و حکمت سے بھرا تھا میرے سینے میں انڈیل دیا اور اسے بند کر دیا، پھر وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے آسمان کی جانب لے چلے۔ بعثت کے وقت بھی حجاج بیت اللہ زمزم سے فیضیاب ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس خدمت پر مامور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو نیکی اور صالح عمل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی طلب فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیٹے فضل کو حکم دیا کہ اپنی والدہ کے پاس جا کر زمزم لے آؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے پلا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگ اس میں ہاتھ ڈال چکے ہیں۔ فرمایا یہیں سے پلاؤ۔ پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے قریب تشریف لے گئے جہاں بنو عبد المطلب پانی نکالنے اور پلانے میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کرتے جاؤ، یہ بہت عمدہ کام ہے۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے تو میں بھی اتر کر یہ خدمت انجام دیتا اور اپنے مبارک کاندھے پر پانی اٹھاتا۔ اس ارشاد کی تائید امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، پانی کھینچتے رہو، اگر لوگوں کے ہجوم کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ ناظرین، دنیا میں پانی کے بے شمار اقسام پائی جاتی مگر اللہ رب العزت نے ان تمام میں جو مقام و مرتبہ آب زمزم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور پانی کو نصیب نہیں ہوا۔ عام پانی کو ہم روزمرہ کی ضروریات کے تحت استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص اہتمام یا روحانی مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، لیکن آب زمزم کو پینے سے قبل دل میں عقیدت اور زبان پر دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ اسے برکت، شفا اور روحانی تاثیر کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ دیگر پانیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بوجھ محسوس ہوتا ہے مگر زمزم کی بوتلیں اور شاق حرم اپنی قیمتی سامان کی مانند حفاظت سے شہروں شہروں لے جاتے ہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زمزم کو ساتھ لے جانا پسند فرمایا۔ اسی لیے حجاج کرام اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل و احباب کے لیے بھی ایک متبرک تحفہ تصور کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم نوش فرمایا اور اسے حج کے شعائر میں شامل فرمایا۔ چونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اس لیے حج اور عمرے کی ادائیگی کے دوران زمزم گویا زائرین کی ضیافت الہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنی روحانی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو پیاس کے ساتھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر مہمانان خدا کے لیے وادی غیر ذی زرع میں رب کی طرف سے عطا کردہ ایک معجزہ تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کھانے کا کام دیتا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام احمد نے نقل کیا کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر زمزم پیتے دیکھا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق زمزم کا ذائقہ چکھنا ہی حج کی تکمیل ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کو دیکھا، وہ زمزم پینے کے بعد اپنے ہونٹ چاٹتے تھے۔ دوستو، زمزم وہ مبارک پانی ہے جو رب کریم کی 5000 سال پرانی رحمت کا مظہر ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پھوٹا جب حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں۔ جب زمین سے چشمہ ابل پڑا تو حضرت ہاجرہ نے زمزم کے الفاظ کہے، یعنی ٹھہر جا، تاکہ پانی بے قابو ہو کر بہ نہ جائے۔ اسی سے اس کنویں کا نام زمزم پڑا۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ صدیوں سے جاری اس کنویں میں نہ کبھی کائی جمی ہے، نہ بدبو پیدا ہوئی، نہ کیڑے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی آلودگی کا شکار ہوا ہے۔ اس میں شامل معدنیات عام پانی سے زیادہ ہیں
جو اس کے ذائقے کو بھی ممتاز بناتے ہیں۔ حج ہو، عمرہ ہو یا زیارت بیت اللہ، کوئی بھی مکہ مکرمہ آ کر زمزم پیے بغیر واپس نہیں لوٹتا۔ ہر سال 30 سے 50 لاکھ زائرین حرم آتے ہیں اور سیراب ہو کر آب زمزم پیتے ہیں، پھر اس کی بوتلیں اپنے ساتھ وطن لے جانا نہیں بھولتے۔ اس پانی کو پینے کے بعد زائرین جسمانی تازگی اور روحانی سرشاری محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسے دنیا کے بہترین معدنی پانی سے تشبیہ دیتے ہیں اور بعض اس کی تاثیر کو عقیدت کا نتیجہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف اس کے ذائقے یا معدنی اجزاء تک محدود نہیں، بلکہ یہ کئی حیران کن خصلتوں کا حامل ہے جن پر سائنسی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اسی حیرت کو سمجھنے کے لیے ہر سال مختلف ممالک کے سائنسدان مکہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس مقدس پانی پر تحقیق کر سکیں۔ حد سے پہلے ان تحقیقات کا سلسلہ زور پکڑ لیتا ہے اور متعدد تجربات کے ذریعے اس کے خواص پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے دوران ماہرین نے اس کے رنگ کو بدلنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی کیمیائی مرکب آب زمزم کو متاثر نہیں کر سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ عام پانی پر یہ مرکبات رنگ بدل دیتے ہیں، لیکن زمزم ایک ایسا پانی ہے جسے اللہ نے ہر طرح کی آمیزش سے محفوظ رکھا ہے۔ جب اس سائنسی معجزے کی خبر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان تک پہنچی تو وہ خود تجربہ گاہ گئے اور اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمزم میں بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے زائرین اسے اپنے وطن لے جا کر اپنے پیاروں کو بطور تبرک پیش کرتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس جاتے وقت زمزم ساتھ لے جاتی اور فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، خانہ کعبہ چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس لیے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ایک عظیم ضیافت گاہ کی مانند ہے۔ یہاں کی روحانی فضاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور بے نظیر نعمت ہے، آب زمزم۔ یہ ایک ایسا مبارک پانی ہے جو نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ بھوک کے وقت بھی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس بنجر وادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو برگزیدہ بندوں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس چشمے کو جاری فرمایا جو کہ آج بھی ان کی میزبانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی کھانے کی جگہ لیتا ہے اور یہ شفا بخش دوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، زمزم اس نیت سے پیا جائے تو اسی مقصد کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر تم اسے صحت یابی کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ سیر کر دے گا، اور اگر پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ یہ کنواں حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی سے وجود میں آیا اور اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سیرابی کا سامان ہے۔ ان فرامین کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ دنیاوی اور دینی حاجات کی تکمیل کے لیے آب زمزم کا استعمال سنت طریقہ ہے۔ کتاب شفاء الغرام میں امام تقی الدین فاسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ شریفی نابینا ہو گئے تھے، جنہوں نے آب زمزم کو آنکھوں کی بینائی کے لیے پیا اور اللہ کے فضل سے ان کی بصارت واپس لوٹ آئی۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مکہ مکرمہ میں شدید بیماری میں مبتلا تھا، نہ طبیب میسر تھا نہ دوا، تو میں نے زمزم کو شفا کی نیت سے پیا اور سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ورد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی۔ ناظرین، ان واقعات اور اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زمزم نہ صرف ایک روحانی پانی ہے بلکہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی ایک مؤثر، بابرکت اور سنت طریقہ ہے۔ قدیم زمانے میں آب زمزم ہی مکہ مکرمہ میں قیام پذیر لوگوں کے لیے پانی کی بنیادی سہولت تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلے 5000 سال میں اس کنویں نے کبھی خشک ہونے کا سامنا نہیں کیا، سوائے چند محدود مواقعوں کے۔ اس کنویں کی حفاظت کا فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے لے کر خلفاء اور بعد میں سعودی حکمرانوں نے انجام دیا۔ موجودہ دور میں اس کی نگہداشت جدید سائنسی اصولوں کی روشنی میں کی جا رہی ہے۔ سن 2013 میں سعودی عرب کے سابق فرما روا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے ایک جدید اور وسیع پیمانے پر زمزم پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد زمزم کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانا اور اس کی حفاظت کو مزید مؤثر بنانا تھا، تاکہ بڑھتی ہوئی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کی طلب کو بخوبی پورا کیا جا سکے۔ اس کے تحت زمزم کے پانی کی پمپنگ، فلٹرنگ اور تقسیم کا نظام انتہائی جدید تکنیکی آلات اور طریقوں کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ پورے عمل میں خاص توجہ دی گئی اس پاکیزہ پانی کی قدرتی اور روحانی خصوصیات میں کوئی فرق نہ آئے اور اس کی اصل صفات قائم رہیں۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد زمزم کی کوالٹی کی نگرانی کے لیے ایک مخصوص ادارہ قائم کیا گیا جسے زمزم اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کا نام دیا گیا۔ یہ مرکز نہ صرف زمزم کے پانی کے معیار کی مستقل جانچ پڑتال کرتا ہے بلکہ اس کے مختلف نمونوں کا
ہفتے بعد تجزیہ بھی کرتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی آلودگی یا تغیر کو فوری طور پر شناخت کیا جا سکے۔ اس طرح نہ صرف پانی کی صفائی اور حفظان صحت کو یقینی بنایا جاتا ہے بلکہ اس کی فطری معدنی خصوصیات اور ذائقے کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس جدید نگرانی کے نظام کی بدولت زمزم کے پانی کی حفاظت اور فراہمی ایک عالمی معیار کی سہولت بن چکی ہے جو لاکھوں زائرین کی صحت و سلامتی کی ضامن ہے۔ ناظرین، آب زمزم کی چند حیران کن خصوصیات یہ ہیں کہ کنواں کبھی خشک نہیں ہوا، اس کا ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور اس کے اندر موجود معدنیات آج بھی وہی ہیں جو صدیوں پہلے تھیں۔ اس میں نہ کبھی فنگس پیدا ہوئی، نہ بدبو، نہ آلودگی۔ دنیا کے اکثر کنووں میں کچھ ہی عرصے بعد نامیاتی اجسام پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی تمام خرابیوں سے پاک ہے، جو یقیناً ایک معجزے سے کم نہیں۔ احادیث میں آب زمزم کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک مٹانے والا اور بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ زمزم پینے سے قبل دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، رزق میں وسعت دے اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب زمزم پیتے تو دعا کرتے کہ قیامت کے دن پیاس نہ لگے۔ یہ مبارک پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور خاص نعمت ہے جو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صبر اور استقامت اور قربانی کی لازوال یادگار کے طور پر زمین پر نمودار ہوا۔ یہ وہی مقدس پانی ہے جسے جبریل علیہ السلام نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دل پر بہایا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو پاک و صاف کر کے انہیں آسمانوں کی سیر اور جنت و دوزخ کی باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے لیے روحانی طور پر تیار کیا جا سکے۔ زمزم کی خاصیت اور برکت اسے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بے مثال بناتی ہے۔ اس لیے زمزم کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پینا چاہیے۔ اس کے اندر چھپی ہوئی رحمت اور برکتوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ فقہا نے بھی اس کی حرمت اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح فرمایا کہ ایسے کام جن سے زمزم کی بے حرمتی ہو، مثلا اس سے ناپاکی دھونا، استنجا کرنا یا کسی بھی غیر مناسب طریقے سے استعمال کرنا، وہ مکروہ ہے، تحریمی ہے اور ان سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ زمزم اللہ تعالیٰ کا قیمتی اور انمول تحفہ ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں خاص مقام دینا چاہیے، اور اس کے اندر پوشیدہ روحانی، جسمانی اور طبی فوائد کو پوری نیت اور ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ یہ پانی نہ صرف ہمارے جسم کو تازگی بخشتا ہے بلکہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ہماری روحانی زندگی کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک پانی سے کامل سیرابی نصیب فرمائے، ہماری تمام ضروریات پوری فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں آب حیات پلائے تاکہ ہم ہمیشہ کی پیاس سے نجات پا سکیں، آمین۔ ناظرین، زمزم کے بے شمار نام ہیں اور ناموں کی کثرت اس کی عظمت کی گواہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ زمزم حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر، ایثار اور اللہ پر یقین کی ایسی علامت ہے جو آج بھی تابندہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آب زمزم نصیب ہو تو پئیں، خوب پئیں اور ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی ہمیں سیراب کرے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔